بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ علیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ 115 والی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی جی جی، اس کے اوپر تھوڑا سا وَلِلَّهِ جو ہے الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس کی بات کریں نا۔ اب یہ والی آیت 115 جو ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، ہاں، مشرق ہو یا مغرب ہو، کسی بھی طرف، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بات کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، ایسا نہیں کہ اللہ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے، اور مغرب میں ہے تو مشرق میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو چہرے کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انسان کو بات سمجھانے کے لیے کہ ایسا نہیں کہ اگر آپ مغرب میں ہیں اور اللہ جو ہے وہ مشرق کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو چہرے کی بات یہاں پر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ نارملی انسان کیسے سمجھتا ہے؟ آپ سے میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی طرف اٹینٹو ہوں، لیکن اگر میں ایز اے انسان، اگر میرا منہ کسی اور طرف ہے اور آپ اگر بولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ کی بات نہیں سن رہا ہوں، آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اللہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم جس طرف بھی جاؤ گے، جدھر بھی ہوں گے، دیکھو گے، تمہیں لگے گا کہ میرا چہرہ ہے اسی طرف ہے، میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ واسع علیم، میں سب جاننے والا ہوں، میرا چہرہ جو ہے وہ ہر طرف ہے۔ اب یہاں پہ ورڈ چہرہ جو ہے اس کا مقصد بات کو سمجھانا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ہم دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں۔ میں منہ اگر موڑ لوں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ کی بات پہ توجہ نہیں دے رہا، آپ کو لگے گا میرا چہرہ کہیں اور ہے۔ تو اس بات کو اللہ سمجھا رہے ہیں، بس اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ اس بات کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے۔ اوپر والی بات میں اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے اس سے جوڑی ہے کہ تم لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے جو منع کرتے ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے۔ تو اس بات کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے دے دی کہ یہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کریں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، قصے سے ہو، چاہے وہ مسجد الاقصی کا قصہ ہو یا ہمارے مکہ کا قصہ ہو جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مشرکین مکہ نے تنگ کیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے۔ جی ماد بھائی۔ جی ہارون بھائی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت کی طرف میں آپ کو ابھی لے کر چل رہا ہوں، اور اس کے اندر میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ ڈیپ ڈائیو کریں اور ہم کو یہ کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو ابراہیمک ریلیجن والے ہیں، دیکھیے ہم آپس میں ایک تعلق سے ہم بھائی بھائی ہی ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی خدا کی طرف جو ہے رجوع ہوتے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو۔ لیکن چونکہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ آلٹریشنز کی وجہ سے وہ مس ڈائریکٹ ہو چکے ہیں، راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں آیت نمبر 116 میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، کل لہو قانتون، اور ہر چیز جو ہے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے۔ تو جیسے اوپر یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، عیسائیوں کا بھی ہو رہا تھا، یہاں عیسائیوں کی تھوڑی سی غلطی اللہ کھول کر بتا رہی ہے۔ وہ یہ کہ ان لوگوں نے مس انڈرسٹوڈ کر لیا تھا کہ عیسیٰ جو ہے پروفٹ ہی نہیں بلکہ خدا کے بیٹے بھی ہیں۔ تو یہ بیٹے کا جو تصور آیا ہے، یہ کہاں سے ان لوگوں نے نکالا، کیسے یہ چیز ان کے اندر آئی ہے، تھوڑا سا آپ اس کو جو ہے بتانے کی کوشش کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسے ڈیویٹ ہوئے ہیں صحیح راستے سے۔ دیکھیے اماد بھائی، ایک تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہود کے اندر توحید یعنی کہ مونیتھیزم، وحدانیت، وہ تو تھی، موجود تھی، تو وہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ جب حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کسی والد کے بغیر تھے نا، تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا جو مکالمہ ہے
جو کلام ان کا حضرت بی بی مریم کے ساتھ ہے، سورہ توحہ میں ہے یا سورہ مریم میں ہے؟ سورہ آل عمران میں. آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے ذرا غور سے. وہ کلام جس میں وہ حضرت بی بی مریم کو کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ میں آیا ہوں اور میں تجھ کو بیٹا دیتا ہوں اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ تجھ کو بیٹا دیتا ہے. یہ جو کلام ہے اس کو بہت غور اور باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی اجازت ہو تو میں وہ آیت تلاوت کر دیتا ہوں سورہ آل عمران کی. آیت نمبر 45 ہے یہ، جس میں اللہ کہتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتے نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تم کو ایک کلمے کی، منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کو پورے کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو اس کو اگر کانٹیکسٹ کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جائے تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا دے رہے ہیں. اور اگر ہم نعوذ باللہ، اور اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین نہیں کیا ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے پہ نہیں ہوتی، تو ہم بھی شاید اس بات کو سمجھنے میں کافی مشکل میں ہوتے، دقت میں ہوتے. اتنا آسان نہیں ہے. جبرائیل آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تم کو بیٹا دیتا ہے، اور پھر اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اللہ کے حکم سے. تو اٹس اے کمپلیکیٹڈ ٹاسک. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا. ہم ہم کو پتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کر کے گئے، اور ان کی احادیث کے ذخائر ہمارے پاس موجود. اس کے باوجود ہم قرآن میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم اختلاف کر جاتے ہیں. اس کے معنی میں، اس کو سمجھنے میں، اس کی تفسیر میں اختلاف کر جاتے ہیں. اختلاف تفسیر میں تو نو پرابلم، بٹ معنی میں، الفاظ کے معنی میں جوڑنے میں ان کو، وہاں ہم کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو یہ سوچئے آپ کہ عیسیٰ ابن مریم آئے تھے اور رہے نہیں زمین پر بہت دیر، تو ان کے جو پیروکار تھے ان پر اور ان عیسیٰ پر خود کتنا تشدد اور تکلیف سے گزرے وہ. تو ان کو تو کچھ بتانے کا، کہنے کا اتنا موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا. بچانے کا اس کلام کو کوئی ٹائم ہی نہیں ملا. اور اس کو ان کے جانے کے بعد جاتے ہی تو یہودیوں نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد رومنز آ گئے تھے اور انہوں نے تلپٹ کر دیا سب کچھ. وہ جو سارا کلام تھا، جو سارا اللہ کا جو میسج تھا، گڑبڑ ہو گیا. اور نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ سارا گڑبڑ ہو گیا، اور اس میں ملاوٹ ہو گئی بہت ساری چیزوں کی. فار ایگزامپل، ہم ربنا کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب. اس کی ترجمہ کیا ہے رب کا؟ اماد بھائی، رب کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ جی، رب کو ہم ایسے ٹرانسلیٹ کرتے کہ جو ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا رب. دنیا میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں نارملی؟ ہم کو جو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، ہمارے پیرنٹس ہیں، والد. پیرنٹس، ہم، والد. جی جی اب جی. کسی نے ربنا کی ٹرانسلیشن میں، یہ میرا انالیسز ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بٹ دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ، دس از واٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ، کہ ہسٹری کو کنیکٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے، وہ بہت کم پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا. ان کے، اور ان کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، تو ان کو ان کے میسج کو سیو کرنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ملا. تو ٹیکنیکلی کیا ہوا کہ کسی نے ٹرانسلیشن میں ربنا کو والد کر دیا ہوگا، ربنا کو ماں باپ کر دیا ہوگا. کچھ اس سے کچھ ایسا ملتا جلتا کوئی کیس ہوا ہوگا، اور اس کے بعد وہ چیز وہاں سے چل پڑی، اور دوسرے اس کو سپورٹ مل گئی اس بات سے کہ ان کے والد تھے ہی نہیں. جی 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 جی. جب ان کے والد تھے نہیں
وہ بغیر والد کے پیدا ہونے والے تھے، اور وہ اللہ کو ربنا کہہ رہے، جس کو انہوں نے پالنے والا یا والد سے تشبیہ دے دی، تو پوری گڑبڑ شروع ہو گئی. آپ خود سوچیں نا، کنفیوز ہو گئے نا. آج ہم دو بات میں اور اماد بھائی کرتے، کل مجھے یاد نہیں ہوتی میں نے کیا کہا تھا، اماد بھائی کو یاد نہیں ہوتی، آپس میں ہم. تو اس پورے اس کو سنبھالنا ایک بہت بڑا کام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اس کی ذمہ داری میری، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے کہا میری ہے. تو اللہ نے لے لیے، ورنہ انسان تو نہیں سنبھال سکتا نا. انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نے قرآن کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو ہم بھی پچھلی امتوں کی طرح اس میں بالکل آلٹریشن کر چکے ہوتے. 100% ہم ابھی کرتے رہتے ہیں آگے پیچھے چیزیں. ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اماد بھائی، فار ایگزامپل جی ہم جو حمزہ دیکھتے ہیں اس کے اندر، یہ حمزہ 100 سال پرانا ہے. 100 سال پہلے تک حمزہ نہیں تھا. حمزہ 100 سال کی ہسٹری میں ہے، اس سے پہلے حمزہ نہیں تھا ہمارے پاس. یہ ہم نے ایڈ کیا کیونکہ ہمیں الفاظ کو پڑھنے کے لیے دقت ہو رہی تھی، کیونکہ جب یہ نان عربک اس میں یہ پوری ایک الگ وہ ہے. تو ان دیٹ سینس، لیکن اس سے لفظ نہیں بدلا، بلکہ صرف وہ لفظ کو پڑھنے کے لیے. اس سے لفظ ہرگز نہیں بدلا. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینجز نہیں ہے قرآن میں. آم، تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں اس بات کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ان کے جو پیروکار تھے، آنے والے جو ان کے ساتھ تھے، کمپینینز تھے، انہوں نے ان چیزوں کو کیسے آگے کیا. اماد بھائی، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ والد نہیں تھے، انہوں نے ربنا اللہ کو پکارا، اور ان کے پیروکاروں نے سمجھ لیا، اس کی ٹرانسلیشن کر دی کہ یہ باپ کو پکار رہے ہیں. باپ جو ہے وہ کوئی دنیاوی طرح کا باپ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کلیئر کر دی کہ نہیں بھائی، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. لم یلد ولم یولد. ولم یکن لہ. اگر اللہ ہمیں اتنا کلیئر یہ آیات نہ دیتے تو شاید ہم بھی کہیں کنفیوز ہوئے بیٹھے ہوتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیئر کر دیا. اور لیکن اس کے بعد میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاسبلٹی تھی. تو عماد بھائی ان کے ساتھ یہ ہوا، اس لیے یہ ایک ایسے چکر میں پھنس گئے جہاں ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جبرائیل جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہیں، فادر سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ، جس کو ہم ٹرینٹی کہتے ہیں، تثلیث. دی فادر، دی سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ. فادر کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اور ہولی اسپرٹ جبرائیل کو کہتے ہیں، اور سن حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں. تو I mean this is amazing کہ کتنی چھوٹی سی چیز سے، لیکن معجزہ بھی تو اتنا بڑا ہے نا. اب اس میں بھی ایک بہت بڑا اہم سوال سوچنے والا، بہت اہم سوال آپ کے سوچنے کے لیے. ذرا سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جیسے پیدا کیا تھا، نارمل نہیں، ایب نارمل، ہم کہتے ہیں ایب نارمل یعنی کہ ناٹ نارمل طریقہ، ویسے ہی ان کو اٹھایا. موت نہیں دی، اٹھایا ان کو. موت بھی نہیں دی ان کو. اب موت کیسے دیتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اس کو اپنے امر سے، حکم سے پیدا کیا. اس کو نیچرل جو ہماری جو نیچر ہے اس کے طریقے سے پیدا نہیں ہوئے وہ، بلکہ نیچر بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے بنی، لیکن وہ پروسیس بن گیا ہے. بٹ یہ میں نے ڈائریکٹ آرڈر سے، جیسے آپ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اب لائن میں لگنا ایک پروسیس ہے. اب لائن میں لگتے جاتے ہیں، لگتے جاتے ہیں، لگتے جاتے ہیں، پھر آپ کی باری آتی ہے، پھر جو بھی کام آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن ایک اگر کوئی بڑا آ جاتا ہے تو وہ لائن کو کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا بندہ ہے، اس کو ذرا پہلے دے دو. تو پورا پروسیس جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نیچر بھی اللہ کا بنایا ہوا پروسیس ہے، بٹ ان نیچرل وے سے ان کو اپنے امر سے پیدا کیا. تو جب اللہ نے ان کو ان نیچرل وے سے اپنے امر سے پیدا کیا، تو اگر وہ ڈیڈ ہوں گے، مریں گے، تو وہ تو ان کا امر بھی تو اللہ کا امر ہے نا. جی جی جی. جب آنا تو میراکلس ہے تو جانا بھی میراکلس ہی ہوگا. جینا بھی میریکولس ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، آنا میریکولس ہے تو جانا بھی میریکولس ہے. وہ نیسسری تھا، میریکولسلی جانا نیسسری تھا. اب وہ ایسا ہی ہونا ہے. اللہ کا امر ڈیڈ نہیں ہو سکتا.
وہ جو نیچرل پروسیس سے پیدا ہو رہا ہے وہ اس کو نیچرل پروسیس سے مرنا ہے. اللہ کا امر تو لپیٹ کے واپس کی ناٹ فنش. اللہ کا امر جو ہے اس کا حکم جو ہے نا اللہ کا وہ ختم نہیں ہو. اٹس اے ویری لانگ ڈبیٹ. میں بھی یہ نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتا بات, بٹ اٹس ناٹ اٹ کین ناٹ بی, ختم نہیں ہو سکتا. بس لیٹس پٹ دیٹ وے. تو چینجز شیپ اینڈ فارم بٹ اٹ گوز بیک ٹو. تو اللہ نے راف اوکا لئی ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. ٹھیک ہے نا. اس کا جواب جو ہے ایکچولی آپ اس سے اگلی والی آیت پڑھیے ذرا 117 ایمان بھائی. جی اللہ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ بالکل نئے سرے سے بغیر کسی نمونے کے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کوئی امر کہنا ہوتا ہے، وہ بس کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہ والی جو بات ہم کہہ رہے ہیں کن فیکون والی بات, یہ کس بات کا جواب ہے؟ میراکلس برتھ اور میراکلس. وقالوا اتخذ اللہ ولدا. کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا دیا, نکال دیا اللہ نے ایک بیٹا, اولاد. تو اللہ اس بات کا جواب دے نا اگلی والی آیت میں, مجھے کوئی تمہاری طرح سے, میں کوئی تمہاری طرح کا نہیں ہوں, مجھے کوئی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کن, اور فیکون ہو چکی ہوتی ہے. میرے کہنے سے پہلے, میری بات ختم ہونے سے پہلے, میرے آرڈر سے پہلے وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے. اگلی اس کے اندر اللہ جواب دے رہے نا. اور یہ بات ہو کس سے رہی ہے؟ بات ایبسولوٹلی پوری اوپر سے نیچے تک یہ جو ساری آیات چل رہی ہیں یہ سب یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے. کبھی یہود سے, کبھی نصارہ سے, کبھی یہود سے, کبھی نصارہ سے, کیونکہ یہ لوگ ہیں مدینے میں. یہ سورہ ہے مدنی, اور کچھ آیات اس کی شاید مکی ہوں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ مدنی آیات ہیں, اور اس کو ایڈریس اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں سے کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلا قرآن جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے, دیکھیے آپ, تو سب سے پہلا ایڈریس ان کو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں, ان کو پہلے سے پتا ہے, اللہ کو جانتے پہلے سے, ان کے پاس کتابیں آتی رہیں, پیغمبر آتے رہیں, اور ہماری یہ کتاب کنٹینیوشن ہے نا اس کی, پرانی کتابوں کی کنٹینیوشن ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ اور فائنل ٹیسٹمنٹ. اس کو انہوں نے کرپٹ کر لیا, ان کو پیچھے والیوں کو, تو اللہ نے ان کو, وی آر پارٹ آف دیٹ. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا ہے بھئی, اس میں آؤ. جیسے عیسیٰ لے کے آئے تھے یہودیوں کے لیے کہ بھئی یہ نیا ہے, اس میں آ جاؤ. اسی طرح سے ہم لے کے آئے ان دونوں کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان دونوں کے لیے کہ بھئی اس میں آ جاؤ. اب ہمارا کام ہے اس کو, دعوت کو آگے لے کے جانا, تو اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے اسی لیے, اور انہی سے بات کر رہا ہے کنٹینیوس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں انہوں نے کری یہ مت کرنا. تو یہاں اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے بیٹا بنا لیا, ایسا نہیں ہے. اللہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انڈر ہے. بدیع السماوات والارض, ہی کین کریٹ فرام دی بگننگ, گیٹ گو. یقول لہ کن فیکون, وہ کہتا ہے کن فیکون, ڈن. He doesn't need to have a son like that. جی مات بھائی, کوشچن کو میں, ڈیڈ آئی آنسر یور کوشچن؟ یس ایبسلیوٹلی ہارون بھائی، بہت اچھے سے آپ نے اس کو ایڈریس کیا. اور جو ٹرینیٹی کی بات کی اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے. وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَةٌ، ٹرینیٹی مت کہو. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہے، تمہارا پالنے والا، پرستش کرنے والے ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے.